آج جب کلام کا آغاز ہوا، جو سب سے پہلی آیت آئی کہ دیکھو نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو یا مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف موڑ لو، ولکن البر، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اب یہاں پر اسلام، یہ جو آیت ہے یہ آیت البر کہلاتی ہے، اور اس آیت کے اندر اسلام کی جتنے بھی اصول ہیں وہ یوں بیان ہوتے ہیں کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو حقوق اللہ ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر ہیں، پھر ایمان اور عبادات۔ حقوق اللہ کن دو چیزوں پر ہیں؟ ایمان اور عبادات۔ اور پھر حقوق العباد جو ہیں وہ ہیں اخلاق اور معاملات۔ یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت نے یہ بتایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ اسلام کا پورا جو نظام ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ قرآن کے اندر جب حقوق اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ نے صرف اصول اور قواعد بیان کی ہیں، یعنی ایمان اور عبادات کے۔ قرآن کے اندر آپ کو کہیں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا، قرآن کے اندر کہیں آپ کو روزہ اور زکوٰۃ اور حج کے معاملات تفصیلی اس طریقے سے بیان نہیں ہوں گے، زکوٰۃ کے معاملات بیان ہوں گے، حج کا وہ پہلو بیان ہوتا ہے قرآن کے اندر، وہ پہلو جو حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ قواعد بیان نہیں ہوئے، اصول بیان نہیں ہوئے۔ اس قرآن کے اندر ایمانیات کی صرف اصول بیان ہوئے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن اس کی نہیں دی گئی۔ ایمان اور عبادات کے صرف اصول بیان ہوئے، لیکن آگے یہ کہا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ ایمانیات کی باتیں بتا دی۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی کہ پہلے اللہ نے ایمان کی بات بتائی، پھر اس کے بعد بتایا کہ اخلاق اور معاملات کے حوالے سے تم نے کیسے ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنی ہم توجہ نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کی کرتے ہیں، حقوق العباد کی توجہ بالکل اسی طریقے سے کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مفلس کون ہے، کہ جو غریب ہو۔ صحابہ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن روز محشر جب آئے گا، اس کے پاس نماز ہوگی، اس کے پاس روزہ ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ اور حج ہوگی، ہاں یہ عبادات ہوں گی، لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس نے کہیں جھوٹ بولا ہوگا، اس نے کہیں غیبت کی ہوگی، اس نے کہیں بہتان لگایا ہوگا۔ ایک ایک کر کے لوگ اپنا سوال اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عبادات میں سے ایک ایک کر کے اس عبادات کو، ان سوالیوں کو اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا، اور آخر یہ حد ہوگی کہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے اخلاق اور معاملات۔ اس کے بعد آیت آئی قصاص، اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، قصاص جو ہے اب یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور آگے بھی یہ بات آئے گی کہ قصاص کیا ہے، کہ دیکھو آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک۔ اور دیکھو جب تم اس چیز کو تم چلاؤ گے، جب قصاص کے معاملات کو تم آگے لے کر چلو گے، تو اس سے معاشرے کے اندر خیر آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم میں سے کوئی مہذب قوم کا، دنیا میں مہذب قوم کا، جانی جانے والی مہذب قوم کا کوئی آدمی کسی کو اگر کچل دے، میں آپ سے یہ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غریب کرے تو پھر اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے، یہ اسلام کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کے مطابق جب سزا دی جائے گی تو پھر معاشرے کے اندر کوئی جرم کرنے والا نہیں ہوگا۔ قصاص۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن پاکستان میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ یقین جانیے جب یہ معاملات ہم شروع کریں گے تو اللہ کی خاص برکتیں اس قوم پر آئیں گی۔ اس کے بعد روزے کی بات آئی کہ دیکھو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ کیوں میرے بھائیوں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ روزہ مجھ سے اور آپ سے رکھوانا چاہتا ہے؟ تاکہ لعلکم تتقون، یہاں پہ یہ دل اللہ کا مطیع ہو جائے، یہ دل اللہ کا فرما بردار ہو جائے، یہ اللہ کا دوست بن جائے، یہاں تقویٰ آ جائے، اس کا خوف آ جائے، اس کی محبت یہاں پر آ جائے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اور یہ روزے کے احکام بتاتے ہی فوراً جو اگلی آیت آئی ہے وہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب تم سے یہ سوال کریں، ہمارے بارے میں جب تم سے یہ سوال کریں تو ان سے کہو کہ فَإِنِّي قَرِيب، ہم ان سے قریب تر ہیں۔ اور ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کے حضور دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ کیا کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کی جو ہے جواب اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو، وہ ایمان لے کر آئیں، وہ ایمان لے کر آئیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ میرے بھائی ایسا ڈائریکٹ نظام ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب، یہ صرف اس نے اپنی زبان سے یا رب بولا، اور جب اللہ رب العالمین کی لائن جب تھرو ہوئی تو یہ لائن کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی، یہ لائن کبھی بزی نہیں ہوگی، یہ نیٹ ورک بزی نہیں ہوگا، کبھی بزی نہیں ہوگا، کبھی بزی نہیں ہوگا، اور تمہیں کبھی اس کی لائن تھرو کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، ریچارج بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حج کے معاملات آئے، یہاں پہ بڑی حسین ایک اللہ نے پیرائے میں بات کی کہ دیکھو حج جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اب جب تم حج کے معاملات کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور یہ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام یہ بات کرے کہ دیکھو بھائی صرف عبادات کا نہیں، اللہ رہبانیت نہیں چاہتا۔ ایون حج کے درمیان میں، حج جیسے پاکیزہ عمل کے درمیان میں بھی اللہ نے کہا کہ تم تجارت کر سکتے ہو، یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ اور یہاں پر معیشت کا نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے، عبادت بھی ہو، عدالت بھی ہو، علم، جہاں پر علم لوگوں کو دیا جائے اس کے حوالے سے بھی اسلام کا پورا ایک نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یا تو تم ادھر کے ہو جاؤ اور یہاں پہ تھوڑی ادھر کے ہو جاؤ، نہیں۔ اللہ یہاں ہم نے یہ دعا پڑھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا پہ ذرا غور کریں، ہم سب یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا اس میں 3 حصے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ
اس دنیا میں بھی مجھے نعمتیں عطا کر دے، اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی میرا کارساز بن جا، اے اللہ اس دنیا کے اندر میرے معاملات کو حل کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے بہترین دنیا عطا کر دے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا وفی الآخرہ، اے اللہ جس طرح تو دنیا مجھے بہترین دے گا اسی طرح مجھے آخرت بھی بہترین عطا فرما۔ اور تیسرا حصہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو میرے بھائی یہ ایک دعا میں 3 حصے، یعنی کہ ایک دنیا کے حوالے سے دعا کی اور 2 حصے کس کے لیے دعا کی؟ آخرت کے لیے۔ تو جب بھی دعا مانگے تو اپنا جو کچھ مانگنا ہے اللہ کے حضور مانگے، اور دنیا کی جو 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 نعمتیں مانگنی ہیں اللہ کے حضور مانگے، اور پھر اللہ سے یہ مانگنا نہ بھول جائیے گا کہ اے اللہ مجھے آخرت میں بھی، اگر دنیا میں کوئی بنگلہ چاہیے تو یہ بھی مانگیے گا اے اللہ مجھے آخرت میں بھی وہاں بہترین باغات عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور اس کے بعد ایک آیت آئی، یہ کہا کہ دیکھو ایمان لانے والوں، ایسا نہ ہو کہ تم جب مسجد میں ہو تو پھر تم اللہ کی عبادت کرو اور جب مسجد سے باہر جاؤ تو پھر نہیں، مسجد میں بھی اللہ کی عبادت ہوگی، اور یہ عبادت تمہیں در حقیقت جب تم مسجد سے باہر جاؤ گے تو وہاں پر اللہ کی عبادت کروانا تمہارا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہیں کہ جو چیز اچھی لگی تو وہ مان لی اور جو چیز اچھی نہیں لگی اس سے رک گئے، ایسا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کافروں کے لیے تو بڑی زینت والی ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ان کے لیے جیل خانہ ہو، قید خانہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شراب کے حوالے سے بات آئی، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں پہ تو شراب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، یہاں پہ شراب کی حکم نہیں آیا، آگے آئے گا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب امپورٹ کی ہوئی تھی، درآمد کی ہوئی تھی۔ جب یہ حکم آ گیا حرمت کا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی مدینے سے باہر جا کے شراب بیچ دو، مدینے سے باہر بھاگ کے بیچ دو۔ انہوں نے کہا شراب کی حرمت کا حکم مدینے میں آیا ہے تو میں ساری کی ساری شراب مدینے میں ہی انڈیل دوں گا، یہی میں ختم کر دوں گا۔ یہ وہ صحابہ کا یہ یقین اور اعتماد تھا اللہ کی ذات پر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں جب سویڈن میں تھا، آنے سے ایک دن پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ دیکھیں اپنے کاروبار کو ایسے رکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہو۔ وہ جو صاحب تھے 2007 میں سویڈن کے ٹاپ امپورٹرز میں سے، ٹاپ 5 امپورٹرز میں سے ایک تھے۔ ان کے بیٹے کو اللہ نے، ان کے بیٹے کا دل تبدیل ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم بینکوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے، سود کے اوپر کام نہیں کریں گے۔ آگے یہ بات آ رہی ہے سود کی۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، آپ یقین جانیے، انہوں نے مجھے پچھلے ہفتے یہ بات بتائی کہ دیکھو مشکل تو بڑی آئی، لیکن آج اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے ہمارے رزق میں برکت دی ہے۔ دیکھیں جو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے دور ہٹ جائیں۔ اس کے بعد آگے چل کے طلاق کے حوالے سے بات آئی کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری مرضی آئی اور تم نے ٹھک 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 کر کے 3 فائر کر دیا۔ میں آپ تمام مرد حضرات سے، اور امام صاحب بھی یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضروری ہے تمام لوگ کہ طلاق کے مسائل کو سمجھیں، کس طریقے سے طلاق
کا معاملہ ہے. اور ایسا نہ ہو کہ تم عورت کو تم معلق کر کے رکھو، ایسا نہ ہو. یا تو تم اسے معروف طریقے سے اپنے ساتھ رکھو، یا پھر تمہیں احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دو. بیچ میں معلق کرنا اسلام کے حوالے سے نہیں ہے. اسلام تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں. میں نے جو ابھی آپ سے بات کہی تھی نا کہ قرآن کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کے حوالے سے، ایمان اور عبادات کے حوالے سے صرف اصول اور قواعد بیان ہوئے ہیں، لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بڑی تفصیل سے یہاں پہ طلاق کے معاملات کو بیان کیا ہے. پھر آگے چل کے دوسرے پارے کے آخر میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بادشاہ مل جائے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں بادشاہ دے دیں. اللہ نے بادشاہ دیا. اب بادشاہ نے جب دیا اور جب وہ لوگ جہاد کے لیے نکلے تو راستے میں ایک نہر آئی، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو اس نہر کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، نہر کا پانی نہ پینا، نہر کا پانی نہ پینا. ہاں اگر پانی پینے کی حاجت ہو تو تھوڑا سا پانی پی سکتے ہو. لیکن ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے، وہ جب نہر سے گزرے تو انہوں نے جی بھر کر، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، میجورٹی نے، اکثریت نے اس میں دل بھر کر پانی پیا نہر سے. اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر جب وہ نہر سے باہر آئے تو پھر وہ لوگ کہنے لگے، حضرت جالوت کے ساتھ جو ان کی فوج میں شامل تھے، کہنے لگے کہ اب ہمیں طالوت سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے. جب بھی آدمی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے طاقت ختم کر دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلیل، چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر غلبہ عطا کر دیا. کوئی بات نہیں، ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے ہم کم لوگ ہیں، ہم لڑیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد تیسرے پارے کی تلاوت ہوئی، اور تیسرے پارے میں بڑی عظیم الشان آیت آئی، آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی. الحی، الحی وہ زندہ ہے، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے. القیوم وہ جو سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. ابھی جو الحی ہے، زندہ تو انسان بھی ہے. اب اس انسان کے زندہ ہونے میں اور اللہ کے زندہ ہونے میں کیا فرق ہے، یہ اب آپ سمجھ لیں. 3 چیزیں کہ اللہ کی جو حیات ہے، اللہ کی جو زندگی ہے، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے. پہلی چیز، اللہ کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، انفائنائٹ ہے. ہماری زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ہماری زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اور جو اللہ کی زندگی ہے اس کا کوئی اسٹارٹنگ بھی نہیں تھا، ہماری زندگی کا کچھ اسٹارٹ نہیں. بس یہ 3 چیزیں ہیں. اس کو آپ علم پہ لے لیں کہ ہمارا علم اور اللہ کے علم میں کیا ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ عطا کردہ نہیں ہے، ہمارا علم عطا کردہ ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ محدود، لامحدود ہے، ہمارا علم محدود ہے. اور اللہ کا جو علم ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی کے، ہمارا علم ڈپینڈنٹ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، اسی کے اوپر ساری چیزوں کو دیکھ لیں. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں ہے، وہ اللہ کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر کوئی اپنی من ذا الذی، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو سامنے بھی ہے اور جو پیچھے بھی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو چاہے علم دینا چاہے وہ اللہ علم دے دیتا ہے.
وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو بادشاہت ہے وہ بہت آسمانوں اور زمین کے اوپر محیط ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے اپنی بادشاہت کو چلانے میں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی۔ وہو العلی، وہ علی ہے، وہو العظیم، وہ عظمت والا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے ایمان لانے والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ ان کفار کا دوست ہے۔ اور یہ جو جنہوں نے انکار کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ روشنی سے ظلمت کی طرف جاتے ہیں، اندھیرے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے تھے۔ نمرود سے کہا کہ دیکھو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو نمرود جو تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہارا اگر اللہ خدا لوگوں کو زندگی دیتا ہے تو قال انا احیی و امید، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مردہ کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن دکھا دی۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تمہیں اپنے اتنے ہی پاٹے خان ہونے کا، پھنے خان ہونے کا تمہیں کوئی زعم ہے تو اس سورج کو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کافر۔ اگلی آیت کے اندر ایک آدمی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بستی دیکھی، وہ تباہات تھی، اس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اٹھائے گا؟ تو اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن کرا دیا اور اس کو سلا دیا، اور 100 سال تک وہ آدمی وہاں پہ سوتا رہا، اور جب وہ اٹھا تو پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کتنا وقت سوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، شاید دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تم سوتے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ ڈیمونسٹریٹ کروانا چاہتا تھا کہ موت آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت آئی وہ حضرت ابراہیم کی دوبارہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ تو موت کے بعد دوبارہ حیات کیسے دے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے۔ قال بلا لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ قال فخذ 4 من الطیر، تم 4 پرندوں کو پکڑ لو، فصرهن الیک، اور پھر ان کے ٹکڑے 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 کر دو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر تم بکھیر دو۔ ثم ادعوهن، اور پھر ان کو پکارو۔ یہ جو پرندے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا مانوس کر لیا تھا، اس کے بعد مانوس کرنے کے بعد پھر جب اس کے ٹکڑے کیے، اس کے بعد جب سب ختم ہو گیا مختلف پہاڑوں کے اوپر کر دیا۔ مختلف پہاڑوں کے اوپر جب خود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے پرندوں کو رکھا تو پھر اللہ نے کہا کہ ثم ادعوهن، ان کو پکارو، یاتینک سعیا، تم دیکھو گے کہ یہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر ہم نے تمہاری زبان کے اندر اتنی طاقت دے دی ہے کہ یہ پرندے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے ہاتھ سے حصے حصے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، تمہاری زبان کی طاقت سے یہ دوبارہ پرندے زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑ کر چلے آ سکتے ہیں، تو ہم تمہیں زندگی تو زندگی، قرآن کے اندر 29ویں پارے میں آتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہاری زندگی تو زندگی، تمہارے جسم تو جسم، تمہارے ان ہاتھوں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر جو یہ پور ہیں، ہم ان پورز کو بنانے کے اوپر بھی قادر ہیں، ان کے اوپر بھی ہم قادر ہیں۔ اس کے بعد صدقات کے حوالے سے بات ہوئی، بہت طویل بات ہوئی۔ دیکھیں
میں نے آپ سے کہا نا کہ حقوق اللہ کے اوپر تو طویل بات نہیں ہوتی، حقوق العباد کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے بات کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں کہوں گا، اللہ نے کہا کہ دیکھو سود کے اوپر کاروبار نہ چلانا، سود پر، اور جس نے سود پر کاروبار چلایا، آپ کو پتہ ہے اللہ نے یہاں پہ کیا بات بولی؟ ہم نے یہ قرآن کی تلاوت کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جس نے سود کے اوپر کام کیا، جس نے سود پر کاروبار کیا، جس نے سود کے اوپر اپنے معاملات کو چلایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس نے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے کیا کر لی؟ جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سود کی بیماری سے نکلنے کی توفیق دے۔ میں نے ابھی اپنے دوست کے حوالے سے بتایا، میرے پاس اور بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے تذکرے ہیں جنہوں نے اپنے بزنس کو سود سے بالکل ختم کر دیا۔ میں ابھی ایک کمپنی کے 2 دن پہلے کراچی میں ایک کمپنی ہے، ان کے ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ 7 بلین ان کا قرض تھا، سود پہ کام کرتے تھے۔ فیصلہ کیا کہ اب میں سود کے اوپر کام نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ 2 سال میں 5 بلین انہوں نے قرض واپس کر دیا ہے، الحمدللہ۔ اب وہ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ اس 1 سال کے اندر بغیر سود کے اوپر کام کیے ہوئے وہ جو 2 ارب ابھی قرضہ ہے وہ بھی وہ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی ذرا اس طرف پلٹ کر آئیں، اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیت بڑی شاندار آیت ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یہ مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی کہ جب مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے، جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی۔ میرے بھائی آج بھی پوری امت ظلم کی چکی میں ہے، اس آیت کو حرز جاں بنا لیں، اور رات کو جب سوئیں تو اس آیت کو خود بھی پڑھیں اور بچوں کو یاد کرا کے سوئیں۔ یہ حفاظت کرتی ہے، شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ دونوں آیتیں اور آیت الکرسی، ان کو یاد کریں، بچوں کو یاد کریں۔ سورہ آل عمران کی تلاوت شروع ہوئی اور اس میں کہا کہ دیکھیں قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات وہ ہیں کہ جو بالکل کھلی ہوئی آیات ہیں، بہت ہی اوپن، اس کے اندر اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، اور کچھ ہیں متشابہات جس کے اندر تھوڑے سے معاملات ایسے ہیں جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ہمیشہ متشابہات کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، کرسی کے پائے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے پاؤں کیسے ہیں، یہ ان چیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، اور جو بالکل سیدھی آیات ہوتی ہیں وہ ان سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آگے یہ بات آئی کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہم نے زینت بنا دی ہے، کس چیز کے اندر؟ حب الشہوات، ان کے اندر ان کی خواہشات نفس، من النساء، عورتوں کے ساتھ، والبنین، بچوں میں، اولاد میں، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، یہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ان کے جانور، یہ ان کی زمینیں، یہ ان کے گھوڑے۔ اللہ کہتا ہے اب آپ کے اوپر، ہمارے پاس تو جانور نہیں ہیں، مویشی تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو لال اونٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو گھوڑے نہیں ہیں، لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں، اولاد میں، تمہارے کاروبار کے اندر، تمہاری گاڑی کے اندر، تمہارے بنگلے کے اندر، تمہاری کوٹھی کے اندر، تمہاری زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت ڈال دی ہے کہ تمہیں دل کے اندر یہ چیز آ جائے۔ تو جب یہ دل کے اندر آ جائے گی تو پھر دل سے اللہ رب العالمین نہیں ہوں گے۔ جس دل کے اندر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس دل کے اندر ان چیزوں کی محبت نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کا دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی پیسہ جو ہے نا، پیسہ
یہ پیسہ ہاتھ میں رہے تو اچھا ہے، ہاتھ میں آئے گا اور چلا جائے گا، اس کو دل کے اندر لے کر نہیں آنا، پیسے کو دل میں لے کر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بات ہم نے کہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف کروا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔